وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خیر اور شر دونوں سے ملا کر بنایا ہے۔ انسانوں میں خیر کا مادہ بھی رکھا گیا اور شر کا مادہ بھی رکھا گیا۔ خیر کے مادے کی وجہ سے بندہ عبادات کی جانب اور نیکیوں کی جانب مائل ہوتا ہے، اور شر کے مادے کی وجہ سے بندے سے گناہ اور نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو جب بندے کے اندر شر کی صفت بھی رکھی گئی اور اس کی وجہ سے بندہ گناہ اور معصیت کے کام کرنے لگتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بندے سے جو گناہ ہوا، جو نافرمانی اور معصیت ہوئی، وہ دھل جائے، مٹ جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو وہ راستہ ہے توبہ کا، جس کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے بہت سے مقامات پر ہمیں توبہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک آیت تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، سورہ تحریم کی ہے، 28ویں پارے کی۔ رب العالمین ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جانب سچی پکی توبہ کرو۔ کہا گیا توبتاً نصوحا۔ سوال یہ ہے کہ توبتاً نصوحا، جس کا میں نے ترجمہ کیا سچی پکی توبہ، لیکن توبتاً نصوحا کے اصل معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی رجوع کرنے کے آتے ہیں، یعنی بندے کا اللہ کی جانب رجوع کرنا، اور نصوح کے ایک معنی خالص کے آتے ہیں اور ایک معنی سینے کے آتے ہیں۔ اگر نصوح کے معنی سینے کے لیے جائے تو مفسرین نے اس میں بڑی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کی کہ جس طرح سے درزی کسی کپڑے کو سی کر پختہ کر دیتا ہے، تو توبہ بھی بندے کو پختہ کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے کہ جس طرح سے درزی ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے ساتھ سی کر ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اسی طرح توبہ بھی بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، ملا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ کی جانب رجوع کر لو، توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم جنت کے مستحق ہو جاؤ۔
اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی میں توبہ کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل بنی آدم خطاؤون وخیر خطائین التوابون المستغفرون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کرنے والا ہے۔ خطا ہر بندے سے ہو جاتی ہے سوائے انبیاء اور فرشتوں کے، تو ہر انسان خطا کرنے والا ہے۔ سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جن سے خطا ہو جانے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔ معلوم ہوا توبہ بندے کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں رات میں تاکہ دن کے گنہگاروں کی توبہ قبول کر لے، اور ہاتھ پھیلاتے ہیں دن میں تاکہ رات میں جن سے گناہ ہوئے ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ غرغرے کا مطلب ہے آخری احوال، یعنی جب سکرات کی کیفیت ہو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، وہ پکڑ کی حالت ہے۔ پکڑ کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرنے سے، اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگی، موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگا، جنت و جہنم نظر آنے لگے، برزخ اور آخرت کی چیزیں دکھائی دینے لگی، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب تک آنکھیں کھلی ہے، ہوش و حواس کی کیفیت ہے، موقع اچھا ہے، غنیمت جان کر توبہ کر لینی چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیات میں بھی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی توبہ کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد گالوں پر تھپڑ مار دی، زبان پر استغفر اللہ کے دو چار جملے کہہ دیے، ہم نے خیال کیا توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کا ڈھونگ ہے۔ اصل توبہ کیا ہے؟
سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے یا اللہ کے بندے سے ہے؟ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، تو توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو توبہ کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ تو اللہ سے اگر گناہ کا تعلق ہے، اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، تو اب توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں کون سی؟ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی شرط، بندہ گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا کام، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ پروردگار یہ غلطی اب ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، اور اس غلطی سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اور تیسرا کام، دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اصل توبہ ندامت اور شرمندگی کا ہی نام ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطانی وساوس کی وجہ سے تہجد میں آنکھ نہ کھلی، بڑا افسوس ہوا، پورا دن روتے روتے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ گزار دیا۔ بہت افسوس ہوا کہ آج میری تہجد چلی گئی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ تک بھی چلا جائے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب تہجد کا وقت ہوا تو دیکھا کہ کوئی بڑے میاں ہیں اور اٹھانے کے لیے آئے کہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہو گیا ہے۔ پوچھا بھائی تم کون ہو، میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ کہا وہ ساری باتیں چھوڑ، کہا نہیں بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں تو شیطان ہوں۔ اوہو، اتنا شریف تو کب سے بن گیا کہ تہجد میں اٹھانے کے لیے آیا؟ کہا کہ ہاں، کل جو آپ کی تہجد فوت ہوئی تھی وہ میرے ہی وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے تھی، لیکن آپ کو تو اپنے اس گناہ پر بڑی ندامت، شرمندگی اور افسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ندامت اور شرمندگی پر آپ کو اتنا ثواب دیا، اتنا ثواب دیا کہ اٹھ کر نماز پڑھ لیتے تو اتنا ثواب نہ ملتا۔ تو آج اسی لیے آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ کو دوبارہ اتنا ثواب نہ ملے۔ تو توبہ کرنے کے لیے یہ 3 شرط، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور اس گناہ کے متعلق دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو ان 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی ایک شرط ہے کہ جس بندے کا حق مارا ہے یا تو اس کو اس کا حق لوٹائے یا معافی تلافی کی کوشش کرے، ورنہ آخرت کی کرنسی بہت مہنگی ہے، وہاں نیکیاں جاتی ہے۔ بہرحال یہ شرط توبہ کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں بیان کی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توبہ کی جانب متوجہ ہو، اس کی فکر اور اس کا اہتمام کریں۔ توبہ کے بڑے فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ توبہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے بہت سے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم توبہ کی فکر کر سکتے ہیں؟ صرف 2 کام کر لو، انشاءاللہ توبہ کی توفیق ملے گی۔ ایک کام اللہ کی عظمت کو سوچنا، تھوڑی دیر سر جھکا کر یہ خیال کرنا کہ مجھے جس خالق نے، مالک نے پیدا کیا
عدم سے وجود بخشا، مجھے انسان بنایا، وہ چاہتا تو مجھے خنزیر اور کتا بھی بنا سکتا تھا، مجھے اشرف المخلوقات بنایا اور مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نے مجھ پر لاکھوں انعامات کیے، جس کے بے شمار احسانات ہیں، میں اسی کے ساتھ گناہ کروں، اسی کی نافرمانی کروں، اسی کی معصیت میں مبتلا رہوں؟ تو جب بندہ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچے گا، اپنے خالق و مالک کی عظمت کو دل میں لائے گا، انشاءاللہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اور دوسرا کام، اپنی موت کو سامنے رکھنا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بادشاہت عطا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اس کو عبادات میں لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، اس کو بہت جلد توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ موت کو یاد نہیں کرتا، اس کو 3 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ اس کا دل حرص اور لالچ کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، اس کو عبادات میں مزہ نہیں آتا، اور تیسرا نقصان، اس کو توبہ کی توفیق بھی جلدی نصیب نہیں ہوتی۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے جب توبہ کی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے توبہ کے بارے میں ہمیں اتنا سمجھایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اتنی فضیلتیں اور اہمیتیں بیان کی، اس کے باوجود ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے متعلق بڑی شاندار باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک وجہ حضرت نے یہ بیان کی کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیں، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی بستی کا ہم جائزہ لیں تو کتنے ہی حضرات افراد ایسے ملیں گے کہ وہ باتیں، دین کی وہ باتیں جن کی ہم کو روزانہ ضرورت پیش آتی ہے، مثلا پاکی کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل، نماز کے موٹے اور بنیادی مسائل، وہ بھی ہم کو معلوم ہے، ہمیں دین کا علم ہے۔ تو جب ہمیں دین کا علم نہیں، ہمارے اندر جہالت پیدا ہو گئی، جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دین سے دور ہوگا، اور جو جتنا دین سے دور ہوگا وہ توبہ کی جانب جلدی متوجہ ہونے والا ہے۔ دوسری وجہ حضرت نے یہ بیان کی کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا۔ کیوں ہلکا سمجھا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم گناہ کر کر کے اس کے عادی بن چکے ہیں، گویا گناہ ہماری عادت بن گئی۔ اور دوسری وجہ کہ گناہوں کو ہم نے ہلکا اس لیے سمجھا ہے کہ گناہ پر جو حدیث بیان کی گئی، چاہے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو کچھ وعیدیں آئی ہو، سود کے اوپر یہ وعید، زنا پر یہ وعید، شراب پر یہ وعید، چوری پر یہ وعید، غیبت پر یہ وعید، چغلی پر یہ وعید، جتنی وعیدیں گناہوں پر آئی ہیں، ہمیں وہ وعیدیں ہی معلوم نہیں آئے کہ ان وعیدوں کو ہم ہلکے سے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھا، جب ہلکا سمجھا تو توبہ کی توفیق ملتی نہیں۔ تیسری وجہ حضرت نے بیان کی کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، آخر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے کہ ہمارا گناہ بڑا ہے، اللہ کی وہ رحمت جس کے 100 حصے کر کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے، وہ رحمت بڑی ہے؟
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ چوتھی وجہ حضرت نے یہ بیان کی کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ ابھی تو جوانی کا دور ہے، جب بوڑھے ہوں گے، دادا دادی نانا نانی بن جائیں گے، سفیدی آئے گی، تو بڑھاپے میں جا کر ہم توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور موت کی کثرت کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اپنے بڑھاپے کو دیکھ پائیں گے؟ پانچویں وجہ یہ بیان کی کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کرنا ہو کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا، ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے، گناہوں پر پکڑ کو بھی وہ جانتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بڑی غلطی کو وہ معاف کر دے اور چھوٹی پر پکڑ کر لے جس کی جانب ہمارا خیال بھی نہ ہو۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی جانب متوجہ ہوگا، توبہ کی فکر کرے گا، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی کیسی متوجہ ہوگی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم ملا کہ آپ فلاں بستی میں جائیے، وہاں ہمارے ایک ولی کا، ایک دوست کا، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، آپ اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، جنازے کی نماز پڑھ کر اسے دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں اللہ کے کسی ولی کا، نیک آدمی کا انتقال ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں بھائی۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، ایک فاسق، فاجر، بدکار، گنہگار آدمی تھا، وہ مر گیا، ہم نے اس کی لاش کو کچرے کی جگہ ڈال دیا ہے۔ سب کا ایک ہی جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، عرض کرتے پروردگار ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا فرمان غلط ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے بستی والے جھوٹ بول رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تھا تو ویسا ہی جیسا کہ بستی والے بتا رہے ہیں، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر توبہ کی تو ہم نے اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا، عرض کیا پروردگار وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگا پروردگار میں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، مگر دل سے نہیں، 3 چیزوں سے مجبور ہو کر میں گناہ کرتا تھا۔ ایک نفس جو گناہوں پر ابھارتا تھا، ایک شیطان اور ایک برے دوست۔ اگر تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے تو تیرے نیک بندے خوش ہو جائیں گے، انبیاء، شہداء اور صالحین خوش ہو جائیں گے کہ ایک بندہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں جا رہا ہے، اور شیطان کو صدمہ ہوگا کہ پوری زندگی محنت کی لیکن بچ گیا۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، میری مغفرت نہیں کی اور مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو تیرے انبیاء کو، شہداء کو، نیک بندوں کو صدمہ ہوگا، اور شیطان خوش ہو جائے گا کہ چلو ایک کو تو جہنم میں پہنچانے میں کامیابی ملی۔ وہ بندہ کہنے لگا پروردگار میں جانتا ہوں تو خوش کرے گا اپنے نیک بندوں کو، نہ کہ شیطان اور اس کے معاونین کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب اس نے یہ بات کہی ہماری رحمت جوش میں آ گئی، ہم نے اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا،
اور اس کی مغفرت کا ہم نے اعلان کر دیا۔ اب آپ کو جو کام ہم نے دیا ہے وہ کام کیجئے، اس کو غسل دیجئے، اس کو کفن پہنائیے، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیجئے، اور قسم ہے میری عزت و جلال کی، جس نے اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی، جاؤ ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ ہے توبہ اصل، کہ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی شان رحیمی بتلاتا ہے۔ آج ہم جس نازک حالات اور دور سے گزر رہے ہیں، واقعی یہ بڑا نازک دور ہے، اور جو کچھ مصیبتیں آئی ہیں یا آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے برے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی چیز علاج کے لیے بتائی جا سکتی ہے تو وہ صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنا، جس کی آج ہم میں بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ رب کریم ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لطف و احسان سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔